علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا کتنی قسموں پر ہے؟ شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 جائز، نمبر 3 ممتنع۔ 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، جیسے اس کی مثال ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہاں پر فہو منہم من تشبہ بقوم شرط کی جزا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہوا پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 شرط کی جزا امر ہو، جیسے اس کی مثال فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہاں پر اذا قرأت القرآن کی جزا استعذ باللہ امر ہے، تو یہاں استعذ پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 شرط کی جزا نہیں ہو، جیسے اس کی مثال وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ یہاں پر لا ترجعوهن جزا نہیں ہے تو فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 شرط کی جزا دعا ہو، جیسے ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرن۔ یہاں پر جزاک اللہ خیرن یہ جزا دعا ہے، تو لہٰذا یہاں پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 ماضی کے شروع میں قد ہو، آمزی خواہ کہ وہ مذکور ہو یا محذوف ہو، جیسے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ یہاں پر قد موجود ہے تو لہٰذا فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ اور قد محذوف کی مثال جیسے ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اصل میں تھا ای فقد کذبت۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ شرط کی جزا ماضی کا وہ صیغہ ہو جس کے شروع میں حرف نفی ہو، جیسے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب یہاں پر ماضی کا صیغہ بلغتا ہے، اس سے پہلے ما ہے، تو لہٰذا فا کا لانا یہاں پر ضروری ہے۔ 7ویں صورت مضارع کے شروع میں سین ہو تو شرط کی جزا پر فا لانا ضروری ہے، جیسے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ۔ 8ویں صورت مضارع کے شروع میں سوف ہو، جیسے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ 9ویں صورت مؤکد بالًا ناصبہ کا صیغہ ہو، جیسے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اب یہاں پر لن يقبل یہ نفی یعنی مؤکد بالًا کا صیغہ ہے، تو لہٰذا فا کا لانا یہاں پر ضروری ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ فعل جامد ہو، یعنی فعل غیر متصرف ہو، یعنی جس میں گردانیں بالکل نہ آتی ہوں یا آتی ہو تو صرف ماضی کی گردان آتی ہو، جیسے نعمہ ہو گیا، بئسا ہو گیا، لیسا وغیرہ۔ اس کی مثال ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اب ہم نے کہا تھا کہ 3 صورتیں ہیں شرط کی جزا پر فا لانے کی۔ ایک صورت تھی واجب، دوسری تھی جائز۔ 2 مقام میں شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا جائز ہے، یعنی فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ نمبر 1 مضارع مثبت ہو، نمبر 2 مضارع منفی ہو، لہٰذا عقلی صورتیں 4 بن گئیں۔ نمبر 1 یہ بنی کہ جزا مضارع مثبت ہو اور اس پر فا داخل ہو، جیسے من کفر فامتعوہ قلیلا۔ اور دوسری صورت یہ بنی جزا مضارع مثبت ہو لیکن اس پر فا داخل نہ ہو، جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہاں پر ینصرکم مثبت ہے، فا داخل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ بنی جزا مضارع منفی کا صیغہ ہو، اس پر فا داخل ہو، جیسے من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ لا یجزی مضارع منفی ہے، فا داخل ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے جزا مضارع منفی کا صیغہ ہو اور اس پر فا داخل نہ ہو، جیسے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ مضارع منفی کا صیغہ ہے جزا لیکن فا داخل نہیں ہے۔ شرط کی جزا پر فا کے داخل ہونے کی جو صورتیں تھیں ان میں تیسری صورت تھی ممتنع۔ تو 2 مقام میں شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا منع ہے۔ نمبر 1 ماضی مثبت بغیر قد کے ہو، یعنی قد نہ ملفوظ ہو اور نہ ہی مقدر ہو، جیسے ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اب یہاں پر دوسرا احسنتم بغیر قد کے ہے۔ اور اس کی دوسری صورت نفی جہد بلم کا صیغہ ہو، جیسے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اب یہاں پر جزا جو ہے لم یشکر اللہ نفی جہد بلم کا صیغہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر فا کا داخل کرنا ممتنع ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔